أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں نے اللہ پاک سے سیدھے راستہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو وہ جو سیدھا راستہ ہم نے مانگا ہے اللہ پاک نے اس سیدھے راستے کی تفصیل دی ہے. اب وہ یہاں سے شروع ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں الف لام میم. یہ الف لام میم جو ہے اس کو الگ الگ پڑھتے ہیں، ملا کر نہیں. الف الگ، لام الگ اور میم الگ. اسی طریقے سے اور بھی کئی سورہ کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقطعات کہتے ہیں. الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف. حروف مقطعات کے معنی کو اللہ پاک نے نہیں بتلایا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے جن الفاظ کے معنی بتلا دیے ہیں اس کو بھی ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور جن کے معنی اللہ پاک نے نہیں بتلائے ہیں، اللہ کی جو منشا ہو، اللہ کا جو بھی منشا ہو، ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، ایک ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے. شک دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کتاب میں ہی کچھ گڑبڑی ہو، کمی بیشی ہو تو پھر شک پیدا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ سمجھ میں کچھ گڑبڑی ہو، کمی بیشی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہوتا ہے. یہ جو کتاب ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہیں. ان کے کلام میں کسی کمی کی گنجائش نہیں ہے. اب کہیں پر ہم کو شک و شبہ اگر ہوتا ہے تو ہمارے سمجھ اور بوجھ کی کمی ہے، اس لیے شک و شبہ ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا نازل کیا ہوا ہے جس کو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اللہ پاک کرے کہ اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، راستہ بتلانے والی ہے یہ کتاب. کس کو؟ خدا سے ڈرنے والوں کو، متقی کو، کہ صحیح معنوں میں اس کتاب سے رہبری اور ہدایت اس کو ملے گی جس کو اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہو کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. متقی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جس کام سے اللہ پاک ناراض ہو جائے. کوئی بات اللہ پاک کی ہم سے چھوٹنے نہ پائے کہ جس کو اللہ نے کہا کرنے کے لیے اور ہم نہ کریں، یا جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اور ہم اس میں پھنس جائیں تو اللہ پاک ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. تو جس کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہو، ہمیں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ ہوا متقی. اس کو اصل فائدہ ملے گا اس کتاب سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کبھی کسی جھاڑی کے بیچ سے گزرنا ہوا ہے؟ کانٹا جھاڑ جھنکار جو ہوتا ہے. تو کہے ہاں گزرنا تو ہوا ہے. بولے کہ کیسے گزرے؟ بولے خوب کپڑا کو سمیٹ امٹ کے کہیں ایسا نہ کوئی کانٹا کدھروں سے کپڑا میں لگ جائے، نوچا جائے کپڑا. کیا ہو جائے؟
نوچا جائے. بولے ہاں ایمان والا ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت بچ بچا کے چلتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی کوئی نافرمانی ہو جائے یا اللہ پاک کا کوئی ہم سے حکم ٹوٹ جائے, ایسے چلنا ہے. بولے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب متقی کی کچھ صفات اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ, وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یؤمنون بالغیب, جو یقین لاتے ہیں چھپی چیزوں پر. کس پر؟ ہاں, غیب. جس چیز کو ہم آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہیں, دماغ سے سمجھ نہیں سکتے ہیں, کان سے سن, یعنی جو ذرائع ہیں معلوم کرنے کے جو اللہ نے دیا ہے ہم کو, جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں, جس کا پتہ ان میں سے کسی سے نہیں لگ سکے, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیب. جس کی خبر ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہاں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا ہے اللہ کے پاس سے لا کر کے. آخرت کی ساری باتیں جو ہیں, جنت کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ, تقدیر کا تذکرہ, فرشتوں کے بارے میں, سمجھ رہے نا, آخرت کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. ہاں, جو ہم کو ویسے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی نہ سمجھائے, اسی کو کہتے ہیں غیب. ہاں, تو متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پہ, غیب پر, پوشیدہ چیزوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا الگ ہے, نماز کو قائم کرنا. ہاں, نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جیسے بتلایا ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے فرائض ہیں, واجبات ہیں, سنن ہیں, مستحبات ہیں, اور وہ مسائل جن پر نماز کی صحت موقوف ہے, اس کے مطابق اپنی نماز کو کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں, ویسے پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنے والا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہاں, جو کچھ بھی دیا, کسی کو اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں سے, اور کسی کو اللہ پاک نے کم دیا ہے تو کم میں سے. یہ نہیں کہ بہتے ہوگا تب خرچ کریں گے, نہیں, 10 دیا ہے تو اسی میں سے خرچ کرو, اور 1000 دیا ہے تو اسی میں سے خرچ کرو. کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ ایسی جگہ پر جہاں خرچ کرنے سے اللہ پاک کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک نے دیا ہے تو جو اللہ کے بندے ضرورت مند ہیں ان پر کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے. اور ہمارے آس پڑوس میں ہی بہت سے ضرورت مند ہیں ایسے جن پر خرچ کرنا چاہیے, خرچ کرنا چاہیے. ہم لوگ مسجد میں بہت پیسہ دے دیتے ہیں, مدرسہ میں بہت پیسہ دے دیتے ہیں, لیکن آس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے, بیمار ہے, وہ کے لیے 150 روپیہ نہیں نکلتا ہے. ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا ہے. مدرسے والوں کو تو اور بھی جگہ سے مل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کو نہیں دینا ہے, نہیں, وہاں بھی ثواب ہے, لیکن اگر کوئی آس پڑوس میں ضرورت مند ہے اس کے بھی کام آئے, ہم اس کے بھی کیا کہیں؟ کام آئے, کبھی پیسہ سے, کبھی خبر خیریت پوچھ کے, جیسی بھی ضرورت ہو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور بولے وہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان احکام پر جو احکام آپ پر نازل ہوئے, یعنی جو قرآن شریف پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو ان سے پہلے بہت سے نبی گزرے ہیں, ہاں, جو تورات, انجیل, زبور, یہ سب جو نازل ہوا ہے, اور چھوٹے چھوٹے صحائف جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, بولے ان کو بھی یہ سچا مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ پاک نے اس وقت نازل کیا تھا وہ بالکل سچا تھا, اور اس وقت کے لیے وہی حکم لاگو تھا. تو وہ سچا تھا سارا اللہ پاک کا حکم, جو ساری کتابیں صحیفے وہ کیا تھی, اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ. لیکن ہاں, ہم ایمان تو اس پر لاتے ہیں, لیکن چلیں گے کس کے مطابق؟ قرآن شریف کے مطابق. کیوں؟ پچھلی ساری کتاب, ساری شریعت اللہ پاک نے منسوخ کر دیا ہے, اور لاگو کس کو کر دیا ہے؟ اس کتاب کو. تو عمل کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر, لیکن پچھلے نبی پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ سارے سچے تھے. پچھلی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کا کلام تھا اور سچا تھا, اور اس وقت کے لیے وہی تھا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہ متقی حضرات کیسے ہوتے ہیں؟ جن کا
آخرت پر پورا یقین ہے. موت کے بعد کی جو زندگی اس کے بہت سارے مراحل ہیں نا، ان پر کیا ہے؟ پورا یقین ہے کہ وہ زندگی ہے. اور یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی زندگی ہے، چند روزہ ہے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اصل زندگی وہ ہے، اور وہاں ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. وہاں کی کامیابی اصل اور وہاں کی ناکامی اصل. تو اس کا یقین ہو، اس کا کیا ہو بھائی؟ یقین ہو. اب اللہ پاک کرے اولئک علی ھدی من ربہم، ہاں جن کے اندر یہ خوبیاں ہو، جن کا تذکرہ ہوا، کہہ رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کہہ رہے بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر، جو ان کے رب کی طرف سے ہے، جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، جو راستہ ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے. بولے اس راستے پہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہو. اولئک علی ھدی من ربہم. اب کر وہ اولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں کیا؟ پورے کامیاب، فلاح پانے والے، جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں. بولے یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کی زندگی کامیاب ہو گئی. بولے یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. اب دیکھیے یہاں پر تو ایمان والے کا تذکرہ تھا، اس کے بعد اللہ پاک 2 آیت میں کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو بالکل اللہ کے نافرمان ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، یہاں پر ان کافروں کا تذکرہ ہے جو اپنے ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے طے کر لیے کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے جو ہو جائے، ماننا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھائی نبی تو ٹھیک ہے، سچے ہیں، ان کا یقین ہے پورا، لیکن ہمارے خاندان کے نہیں ہے، اسی لیے ہم مانیں گے نہیں چاہے جو ہو جائے، نہ تو ہماری سرداری چلی جائے گی. ان پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کو اپنا سردار مان لینا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو کچھ جلن کی وجہ سے ہے نا، غرور گھمنڈ ہونے کی وجہ سے ہم سردار ہیں، ہم جھکیں گے کے سامنے، ہاں باپ دادا سے ہم سردار چلے آئے ہیں اور آج کہا کہ تے کو مان لے. تو غرور گھمنڈ تکبر کی وجہ سے، یا حسد جلن کی وجہ سے، یا تعصب کی وجہ سے حسد ہوتا ہے. ایک بیٹا ایک پوتا کا ہے نبی بن گیا ہے نا، تو بولے اسی لیے ہم نہیں مانیں گے. تو بولے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ان کے حق میں ہے. انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے. ڈرائیے گا تب بھی، نہ ڈرائیے گا تب بھی، یہ ماننے والا نہیں ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ آپ مت ڈرائیے ان کو، آپ کو تو فائدہ ہوگا ہی، آپ کو تو ہاں بات پہنچانے کا آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا. یہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں. اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دے دیا ہے کہ آپ ٹینشن نہیں لیجئے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہر آدمی جنتی بن جاتا، ہر آدمی ایمان والا بن جاتا، ہر آدمی سمجھ جاتا تاکہ یہ کامیاب ہو جاتا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر میں رہتے تھے. اب یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، 10 طرح سمجھا دیتے ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ پاک نے کہا کہ آپ سمجھائیے چاہے نہیں سمجھائیے، ماننے والے نہیں، تسلی کے لیے کہ آپ ٹینشن نہیں لیجئے، آپ ٹینشن نہیں لیجئے. ہاں انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ مانیں گے نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں نا ایک تو حضرت ابو طالب، کتنا سمجھائے ان کو. لاسٹ میں کہے کہ چاچا جان آپ کان میں ایک بار خالی پڑھ دیجئے کلمہ، اور آخرت میں اللہ پاک کے پاس ہم گواہی دے دیں گے. تو ابو جہل وہاں پر تھا، کہا موت کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے ہے نا ایمان قبول کرنے جا رہے ہو. خاندان والا کیا کہے گا، خاندان والا کیا کہے گا، غیرت دلایا وہ ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم تم ٹھیک ہو، سچے نبی ہو، لیکن ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے چاہے ہم کو جہنم میں جلنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے کہ انہوں نے اتنی قربانی دی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس نہیں چل رہا تھا نا. ان کو اختیار میں نہیں کہ جن کو چاہے ہدایت دے، جن کو چاہے نہ ہدایت دے. وہ تو اللہ پاک کے پاس ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا نہیں. پیارے نبی اسی کام کے لیے بھیجے گئے اور اسی کے خواہش مند بھی تھے، لیکن مجبور ہو گئے. کیوں؟ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت آدمی کہتا ہے کہ سارا اختیار آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلط کہتے ہیں، سارا اختیار اللہ پاک نے نہیں دیا ہے. سارا اختیار اللہ پاک کے
قبضے میں ہے. ہاں اسی لیے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اس میں بھی ان کا اختیار نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے چاچا کلمہ پڑھ لیں، لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ ان کا کام کیا ہے؟ صرف سمجھانا ہے، اللہ کی بات پہنچانا ہے. باقی کون مانے گا کون نہیں مانے گا یہ ان کا اختیار نہیں ہے. کس کو ہدایت دیں گے کس کو نہیں دیں گے یہ اللہ کریں گے. کون کریں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اب کرے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ پاک نے ان کے کرتوت کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ضد، تکبر، حسد، تعصب، گھمنڈ، یہ جو کرتوت ان کا ہے نا ان کی وجہ سے اللہ پاک نے کیا کر دیا ہے؟ ان کے دل پر اور ان کے کان پر کیا مہر لگا دیا ہے. کیا کر دیا؟ مہر لگا دیا. حدیث میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو دل پر کیا لگ جاتا ہے؟ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پتہ چلا کہ پھر ایک دم سیاہ ہو جاتا ہے دل. تو یہ لوگ کی جو بدماشی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی تھی، جان بوجھ کے ہٹ دھرمی تھی، یہ سب کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ان کا دل ایک دم سخت ہو گیا کہ ہدایت اب ان کے دل میں جا نہیں سکتی. اسی کو اللہ پاک نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ پاک نے ان کے دل پر اور ان کے کان پر کیا کر دیا ہے؟ مہر مار دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. ان کے آنکھ پر کیا پڑ گیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ پاک کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. نبی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں اور اس کے لیے بات بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اور نافرمانی پہ نافرمانی، بدتمیزی پہ بدتمیزی، گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے نا اسباب مہیا کر لیا ہے اپنی، ہے نا کس کا؟ گمراہی کا. ہاں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ جو ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ ہدایت سے دوری کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی فرما برداری یہ ہدایت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. کہ جب آدمی ایک نیکی کرتا ہے اس کی برکت سے اللہ دوسرے نیکی کی توفیق دیتے ہیں. اور جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی نحوست سے دوسرے گناہ میں پھنستا ہے، دوسرے گناہ میں. تو یہ لوگ نافرمانی، تعصب، حسد، غرور، گھمنڈ کی وجہ سے کیا کر لیا انہوں نے؟ ہدایت سے یہ محروم ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے کلام پر، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.